السلام علیکم، میرا نام مرزا علی بیگ ہے اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب موجود ہیں اور آج دعا زہرا کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے۔ کاظمی صاحب، کل لاہور میں ایک ہیئرنگ ہوئی جس کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے۔ آپ کی بیٹی کے کیس کے حوالے سے آج کیا کچھ ہوا اور کیا فیصلے کیے گئے اور کون کون وہاں پر موجود تھا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ لاہور میں کل جو کیس تھا وہ ہم آفیشلی اسے ون کیا ہے، کیونکہ سیکنڈ پارٹی اس میں پریزنٹ ہی نہیں ہوئی۔ سیکنڈلی وہاں سے کیس سارا یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ آج یہاں پہ جو ہیئرنگ تھی اس میں ایس ایس پی صاحب اور آئی او جو تھے وہ موجود نہیں تھے۔ آئی او جو ہیں وہ چونکہ وہاں سے انہوں نے کچھ ریسٹ کیے تھے، وہ وہاں سے ان کا ریمانڈ لے کر یہاں پہ آ رہے تھے، تو چونکہ ڈسٹینس ٹریولنگ کا بھی ایک ایشو تھا تو وہ کورٹ میں پہنچ نہیں پائے۔ ایس ایس پی صاحب جو تھے وہ ایک کانفرنس تھی، وہ اسے اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، اور آج کورٹ نے ایک بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اور توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا ہے ایس ایس پی صاحب کو کہ آپ اس میں کیوں موجود نہیں ہیں یہاں پہ، جب کہ آپ کو پابند کیا گیا تھا۔ سیکنڈلی کورٹ نے آئی جی سندھ کو پابند کیا ہے کہ بچی کو یہاں پہ 24 تاریخ کو ہر صورت میں پیش کیا جائے۔ یہ انہوں نے ایگزیکٹ ورڈنگ یہی اچھا، تھی کہ ہر صورت میں بچی کو ادھر پیش کیا جائے 24 کو۔ اور اب میرا خیال ہے کہ جو پولیس کی طرف سے اگر کوئی ڈیفیشنسی تھی، جو سندھ پولیس کی پارٹی وہاں گئی ہوئی ہے پنجاب میں، تو پولیس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب اسے پریزنٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ اچھا، یہاں پر آپ نے کہا کہ جو ہے جو ملزمان وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے ایک اصغر نامی جو شخص ہے، اس کو تو خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اس ہیئرنگ میں، آج کی ہیئرنگ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ٹریولنگ ڈفرینس ہے، کیا اتنا بڑا ٹریولنگ ڈفرینس ہے؟ اگر بائی ایئر یہاں پر لے کر آیا جاتا اور اس کو یہاں پر کورٹ میں پیش کیا جاتا تو جو ہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اصغر کے جب وہاں پر اصغر سے پوچھ گچھ شروع ہوئی تو اس نے کچھ ویئر اباؤٹس بتائے تھے جس میں مزید گرفتاریاں وہاں پہ ہوئی تھیں، بالکل۔ تو پولیس شاید لیٹ ہو گئی تھی ساری اس چیز میں۔ لیکن آئی او صاحب نے کوشش کی کہ وہ یہ جو شروع کے چند بندے اریسٹ ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بعد بھی اریسٹ اس میں ہوئے ہیں، جو شروع کی گرفتاریاں 3-4 ہوئی تھیں انہیں لے کر یہاں پہ پہنچا جائے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آ پائے۔ جج صاحب نے اس کی بڑی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اس چیز کے اوپر، اور انہیں پابند کیا ہے کہ جو ہے وہ لازمی پروڈیوس کیا جائے۔ بلکہ جج صاحب کی جو مین جو کنسرن تھی، جو میں بھی جب سے کیس شروع ہوا ہے میری بھی جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو کورٹ میں یہاں پہ پیش کیا جائے، اسے سامنے لایا جائے، اسے پولیس بازیاب کرائے۔ جج صاحب نے آج یہی کہا کہ پولیس کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو بازیاب نہیں کرا پا رہی، اور بچی کو جب دوسری پارٹی کا دل کرتا ہے وہ اسے میڈیا پہ لے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ایس ایس پی کے حوالے سے بھی جو ہے وہاں پہ کہا کہ ایک کانفرنس میں موجود تھے، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا، سوال ضرور کروں گا۔ یہاں پہ آپ نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کی کہ میری بیٹی کو کیوں لے کر نہیں آیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کا ہم نے سنا کہ اس کی حدود کے اندر جو ہے ظہیر نامی جو نام نہاد شوہر ہے آپ کی بیٹی کا، وہ موجود ہے اور آپ کی بیٹی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ان کو جو ہے پولیس کو اجازت نہیں دے رہے۔ کیا اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی مافیا ہے، کوئی گینگ ہے، کوئی گروہ ہے، اور ان میں ڈیفینیٹلی ان میں جو بھی ریزسٹنس پاور تھی وہ اسے انہوں نے یوز کی۔ 3 دن پہلے جب یہ آپ لوگوں کے سامنے جب یہ انسیڈنٹ آنا شروع ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی کا سین جو آیا ہے، اس سے 3 دن پہلے سے یہ بات چل رہی تھی، اور پولیس پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اندر جائے پنجاب یونیورسٹی کے، لیکن وہاں پہ کرنل عبید صاحب تھے، انہوں نے پرمیشن نہیں دی۔ تب تک جو اطلاعات تھیں وہ یہی تھی کہ یہ سب لوگ پی یو کے اندر موجود تھے۔ انفارچونیٹلی جب پولیس کو پرمیشن ملی اور پولیس اندر گئی تو وہاں سے صرف اصغر نامی بندہ گرفتار ہوا اور باقی سب آگے پیچھے ہو گئے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر بڑی غور کرنے والی ہے
ٹھیک ہے کہ پی یو میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے کوئی نہیں آ سکتا، ایک جو ہے وہاں کا طریقہ کار ہے، طور طریقہ ہے، ان کے رولز ہیں، جی مگر اب کہا جا رہا ہے کہ دعا اور ظہیر پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہے، ایگزٹ کیسے ہوا؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ایگزٹ کیسے ہوا، اس کو کس طریقے سے وہاں سے بگایا گیا ان لوگوں کو. میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کے یہ تو وکیل نے آج یہ بات نہیں کی؟ دیکھیں، آج جج صاحب نے جو ان کا جو پورا فوکس تھا وہ پولیس پارٹی کے اوپر تھا. انہوں نے وہاں پہ کسی دوسرے بندے کو بولنے ہی نہیں دیا. انہوں نے پورے طریقے سے پولیس کو پریس کر کے رکھا کہ ان کا پورا بیسیکلی فوکس یہ تھا کہ بچی کو یہاں لایا جائے. بچی جو یہ معاملہ ہے یہ مشکوک ہے، اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جس طرح میں پہلے دن سے بول رہا تھا کہ یہ وہ میٹر نہیں ہے. تو اب آج جج صاحب نے میری بات کو اس کے اوپر انہوں نے بھی بات کی کہ یہ مشکوک معاملہ ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ایس ایس پی صاحب جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں پر تھے؟ ایس ایس پی صاحب کا جب جج صاحب نے پوچھا کہ ایس ایس پی صاحب کہاں ہیں، تو ان کی طرف سے ایک جو ان کا نمائندہ تھا وہ وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایس ایس پی صاحب جو ہیں وہ ایک کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود ہیں. تو جج صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے کہ میں ان کو توہین عدالت کا نوٹس ایشو کرتا ہوں آج. اور کانفرنس کون سی؟ اور وہ کانفرنس انہوں نے جج صاحب نے پوچھا کہ کون سی کانفرنس ہے جو اتنی امپارٹنٹ ہے کہ جس کے لیے یہ کیس سکپ کر گئے ہیں. تو انہوں نے ان کے نمائندے نے کہا کہ جی وہ ہیومن ٹریفکنگ کی کانفرنس ہے. تو جج صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ یہاں پر جو کیس لگا ہوا ہے جی جی وہ تو وہ اٹینڈ نہیں کر رہے، اور وہ وہاں پہ کانفرنس ہیومن ٹریفکنگ کی وہ کر رہے ہیں. اب انہیں پابند تو کیا گیا ہے. سیکنڈلی آئی جی سندھ جو کل ان کی نئی ہائرنگ ہوئی ہے، تو انہیں بھی اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ 24 تاریخ کو ہر حالت میں، یہ ان کے ورڈز تھے کہ ہر صورت میں بچی کو یہاں پہ 24 کو اگلی ہیئرنگ کے اندر پروڈیوس کیا کیا جائے. آپ امید رکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں آپ کی بیٹی دعا زہرا آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی؟ دیکھیں، مجھے تو آج بھی بہت امید تھی کہ آج بچی موجود ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک پولیس اسے پروڈیوس نہیں کر پائی. اب مجھے پوری امید ہے کیونکہ جج صاحب کے اب جو ریمارکس تھے وہ کافی سخت تھے. تو آئی جی پنجاب کو بھی یہ باقاعدہ انہوں نے بولا ہے کہ بچی کو ٹریس آؤٹ کرنے میں سندھ پولیس کی ہیلپ پورے طریقے سے کی جائے. تو یہ آفیشیل ورڈز کافی اسٹرکٹ تھے. پولیس کو میرا خیال ہے کہ اب پولیس کے پاس کوئی سیونگ رہ نہیں گئی سوائے اس کے کہ بچی کو پروڈیوس کرے. تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا نکاح کے حوالے سے. یہاں پر بات ہو رہی ہے، بلکہ پراپر جہاں پر جو ہے اب اس کو مان لیا گیا ہے کہ نکاح لیگل نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ 14 سال کی آپ کی بیٹی ہے اور اس کی ایج کے حوالے سے، تو اب نکاح کے حوالے سے آج بات کی گئی تھی، اس کو دکھایا گیا، اور اس کے حوالے سے آج کوئی پراپر جو کراچی میں سندھ میں کوئی جو ہے جج صاحب کے کوئی ریمارکس؟ جی نہیں، ابھی تک اس کیس چونکہ جج صاحب کا مین فوکس یہ ہے کہ بچی کو یہاں پہ سامنے لایا جائے. انہیں بھی شاید اس کی سنگینی کا پورے طریقے سے احساس ہے کہ بچی کی لائف ڈینجر میں ہے. تو یہ نکاح اور یہ چیزیں ڈیفینیٹلی یہ تب جب کیس کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی، وہ تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک بچی پروڈیوس نہیں ہوگی. سیکنڈلی جو یہ کیس لاہور میں تھا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کرتا چلوں. یہ آپ کو علم ہوگا کہ وہاں پہ پٹیشنر ہم نہیں تھے، سیکنڈ پارٹی تھی. وہاں پہ 18 تاریخ وہاں کے مجسٹریٹ صاحب نے دی تھی کہ بچی کہ جو بھی یہ انسیڈنٹ ہے اس کے جو ایویڈنسز ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں 18 کو. اب آج کل جو تھی 18 تاریخ تھی اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، تو سیکنڈ پارٹی تو حاضر ہی نہیں ہوئی. ان کے وکیل بالکل وہ ایبسینٹ تھے. ہماری لیگل ٹیم وہاں موجود تھی، انہوں نے جا کے پوری ڈاکیومنٹیشن دی، ہر طریقے سے پروو کیا، اور وہ کیس خارج کر دیا گیا. وہ 164 کا جو بیان تھا وہ بھی خارج ہو گیا. اس کے بعد جو میری وہاں لیگل ٹیم موجود تھی، انہوں نے وہ جو مجسٹریٹ صاحب جنہوں نے یہ ڈیسیژن دیا تھا، یہ امپارٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے جو ڈیسیژن دیا تھا انہیں جا کے کہا کہ جناب بچی کو پروڈیوس کروائیں. تو مجسٹریٹ صاحب کے ماتھے سے بقول ان کے کہ پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ یار میں نے بچی میرے پاس تو نہیں ہے.
تو پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ معاملہ سنگین ہے، آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ بچی اغوا ہوئی تھی اور آپ نے بچی کو اغوا کاروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اب اس کا میرے جو لیگل ٹیم ہے وہاں پہ وہ اس کا مجسٹریٹ صاحب کے اوپر وہ کوئی میرا خیال ہے ایکشن کا بھی وہ پلان کر رہی ہے۔